بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ذوالحج کی آخری تاریخوں میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ ہمارے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ متعین طور پر خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت، اتباع اور ان کا طریقہ جو ہے اس کو اختیار کرنا لازم ہے۔ اور ان میں خلفائے راشدین میں سب کے اپنے اپنے فضائل اور ہر ایک کی اپنی اپنی پہچان ہے۔ سیرت کے ایسے پہلو کے قابل اتباع اور قابل نمونہ ہیں۔ آج کا موضوع چونکہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس لیے اسی حوالے سے میں چند باتیں عرض کروں گا کہ ایک تو میں تھوڑے سے فضائل، ان کے مناقب کا تذکرہ کروں گا، اور ان کی سیرت اور خدمات اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے تھوڑا سا تذکرہ اس کا ہوگا۔ اور جس طرح کہ میرا مزاج ہے اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ میں جب کسی موضوع پر بات کرتا ہوں تو اس میں یہ پہلو بھی خاص طور پر عرض کیا کرتا ہوں کہ اس میں ہمارے لیے نمونہ کیا ہے، چیز اصل سیکھنے والی ہے کیا۔ تو اس نقطہ نظر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شخصیت کو اگر دیکھیں تو ایک خاص امتیاز آپ کو حاصل ہے تمام صحابہ کرام، بلکہ خلفائے راشدین میں سے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے یہ خواہش اور تمنا رکھتے تھے کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو فلاح پاؤ گے۔ یہ میسج آپ نے سب کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پریشان نہیں ہوئے۔ آپ کو ذاتی طور پر جتنی بھی تکلیفیں پہنچی، جتنا بھی لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی، تو وہ تکلیفیں آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھیں اس تکلیف کے مقابلے میں جو آپ کو اس وجہ سے پہنچتی تھی کہ لوگ دین کو قبول کیوں نہیں کر رہے، حق کو اختیار کیوں نہیں کرتے۔ یعنی آپ دیکھیں سفر طائف میں کتنی تکلیفیں حضور کو دی گئی، لیکن جب جبریل آئے اور وہ آپشن آپ کو دی کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے، ابھی طائف کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، تو آگے سے کیا فرمایا کہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے لوگوں کو ایسے لوگ آئیں گے جو اس دعوت کو قبول کرنے والے ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ بات کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کیا، اس بات نے اس درجے جتنا اس چیز سے حضور پریشان ہوتے تھے کہ لوگ حق کو قبول کیوں نہیں کر رہے، ذاتی تکلیف کو تکلیف ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس نقطہ نظر سے آپ دیکھیں کہ سب کی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے چاہتے تھے کہ سب اسلام کی طرف آ جائیں، لیکن یہ امتیاز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، یہ عمر بن خطاب ان کا اعزاز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، جو روایتوں کے اندر الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہم ایّد الاسلام بعمر بن خطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ دو وجوہات بڑی اس میں اہم ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سوشل سٹیٹس تھا مکہ کے اندر، وہ کوئی معمولی نہیں تھا، سردار تھے، اور دوسری چیز جو ان کی شخصیت کے اندر بڑی نمایاں تھی وہ غیرت اور حمیت ہے، کہ جب تک مسلمان نہیں ہوئے تو اپنے قبیلے، خاندان اور اپنے لوگوں کے لیے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کفار کے لیے وہ حمیت تھی، اور یہاں تک تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو اب وہ حمیت اسلام کے حق میں تبدیل ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبول، وہ سب کے اسلام کو چاہتے تھے حضور کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، لیکن بائی نیم اللہ کی بارگاہ میں جس شخصیت کے لیے دعا کی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اس سے ایک بات اور بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ، یہ نہیں ہے کہ غریب آدمی کے ایمان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں امیر ہو یا غریب ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایمان سب کا برابر ہے، لیکن اس نقطہ نظر سے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے اندر سماجی طور پر کوئی عزت اور احترام اور وقار کا مقام عطا فرمایا، ان لوگوں کی ذمہ داری دوسروں سے بڑھ کر ہے، ان کو ثواب بھی نیکی کا دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات عرض کرنے لگا، اور ان کو سزا بھی دوسروں سے بڑھ کر ہے۔ آپ سورہ احزاب پڑھیے، رب کریم نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہاری حیثیت اور مقام، جو تمہارا سماجی مرتبہ اور مقام ہے وہ دوسری عورتوں سے الگ اور منفرد ہے، کہ لوگ تمہیں اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح رول ماڈل ہو، جس کا خاص سوشل سٹیٹس ہو، جس کی سماجی طور پر خاص حیثیت ہو، قیامت کے دن اس سے باز پرس بھی اتنی زیادہ ہوگی، اس لیے کہ اس کو لوگ اپنے لیے نمونہ بناتے ہیں۔ اگر گھر میں اس کو یہ اہمیت ہے تو گھر والوں کے بارے میں وہ اس سے باز پرس ہوگی، اگر محلے اور اس گلی کے اندر، اس ٹاؤن کے اندر، اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر اس کو خاص ایک مرتبہ حاصل ہے تو نیکی کے فروغ میں اس کے لیے اجر و ثواب سب کو بھی ہے، اگر وہ نیکی کے لیے دوسروں کے لیے رول ماڈل بنتا ہے تو اس کو اپنی نیکی کا بھی ثواب ہے اور دوسروں کی نیکی کا ثواب بھی اسے ہے، کہ جن کے لیے وہ ذریعہ بن رہا ہے۔ اور اگر وہ گناہ کی طرف گیا تو اس کو اپنے گناہ کی سزا بھی ہے، اور دوسرے جو اس کی آل اولاد، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے ٹاؤن، محلے، شہر اور ملک کے لوگ جو اس کے اس وصف کو اپنانے کی وجہ سے گناہ کی طرف چلے گئے، سب کا گناہ اس کو بھی ہے۔ اس لیے جس شخص کا سماجی مقام اور مرتبہ ہوتا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کی، اس لیے کہ جو ان کو مکہ کے اندر ایک سرداری کی حیثیت حاصل تھی اور لوگ ان کو اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے تھے، سماجی روب دبدبہ اور مقام اور مرتبہ، اور پھر ان کے اندر جو غیرت اور حمیت تھی، یہ اسلام کے حق میں جس طرح استعمال ہونے والی تھی، اللہ کے نبی نے اسی پس منظر میں یہ دعا کی کہ اللہم ایّد الاسلام
بے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت، توقیر اور مدد عطا فرما۔ تو یہ خاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ جب مسلمان ہوئے تو جس صحابی کے بارے میں سب سے زیادہ آپ پڑھتے ہیں کہ جب اسلام کے مخالف تھے تو انتہائی شدت کے ساتھ مخالفت کی، اور جب اسلام قبول کیا تو جس صحابی کا سب سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف، قرآن حدیث و سنت کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر کسی شخص نے کوئی زبان سے بات نکالی ہے تو سب سے پہلے جس شخص کی تلوار میان سے باہر آئی وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے جس شخص کا کوڑا ہوا میں بلند ہوا ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس درجے دینی ہمیت عطا فرمائی تھی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عمر کے قبول اسلام اور ان کی زندگی میں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے اندر ایک بات ہمارے لیے سمجھنے والی ہے کہ ہم میں سے جس شخص کو بھی اللہ نے جو عزت، جتنی عزت عطا فرمائی ہے، اتنے ہم سب لوگ ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے خاندان کے، اپنے اپنے حلقے کے، اپنے اپنے محلے، شہر اور ملک کے، ملت کے، جس درجے بھی ہمارا کوئی اثر ہے سماجی سطح پر، تو گویا کہ ہم نیکیوں میں اور احتساب میں سب سے پہلے کٹہرے میں ہم لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو جو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کو توفیق عطا فرماتا ہے، اور وہ اسی طرح لوگوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، حلقے بناتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، سینٹر قائم کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں ہم کر گزریں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری اس درجے اتنی ذمہ داری تو ہماری بنتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دینی ہمیت اور غیرت کی میں بات کر رہا ہوں، جس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اب دیکھیں کہ آپ کا جو لقب فاروق ہے اس کا پس منظر بھی یہی ہے کہ جب مسلمان ہوئے تو پہلا سوال کیا تھا؟ اے اللہ کے نبی، آج کے بعد ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، چھپ کے عبادت نہیں کریں گے، کیا آپ برحق نبی نہیں ہیں؟ کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیوں نہیں؟ فرمایا پھر آئیے میرے ساتھ، آج سے ہم سر عام نماز پڑھیں گے، بیت اللہ کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے۔ تو پہلی دفعہ مسلمانوں نے سر عام بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی، تو اس وقت جو قیادت تھی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فاروق قرار دیا۔ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے یہ عمر ہیں جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق قرار دیا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عمر بن خطاب کو فاروق قرار دیا۔ پوری زندگی پھر اسی طرح دین کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی مصلحت نہیں ہے، کوئی کسی بھی طرح کی مداہنت نہیں ہے، کوئی احساس کمتری نہیں ہے، پوری جرأت اور طاقت کے ساتھ اس دین کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے تحفظ کے لیے کھڑے ہونے والے شخص سب سے بڑھ کر وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ فضیلتیں اور اعزازات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرہ امتیاز ہے۔ دیکھیں، میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر ہجرت کی، بہت سارے صحابہ نے بھی چھپ کر ہجرت کی۔ تو یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ یہ کوئی بزدلی کی وجہ سے تھا، اس میں حکمت تھی بھائی۔ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر عام ہجرت کرتے تو بالکل کر سکتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر اللہ کی حفاظت میں ہیں، کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچا سکے، اس کے باوجود چھپ کر ہجرت کی ہے۔ یہ اصل میں ہمارے لیے گنجائش پیدا کی قیامت تک آنے والے ہم جیسے کمزور ایمان کے لوگوں کے لیے، کہ اگر وہ جان کا خطرہ محسوس کریں
تو اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے وہ اس طرح کا عمل اگر کریں گے تو کسی طرح احساس کمتری کے اندر اور گناہ کا تصور ذہن میں نہ لائیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو وہ اختیار کر رہے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ اگر وہ اس انداز کو، اس سنت کو اختیار کر لیں تو یہ بھی ان کے لیے کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے لوگوں کے لیے نمونہ پیش کیا، ورنہ حضور چاہتے تو سرے عام ہجرت کر سکتے تھے۔ اللہ کی حفاظت، اللہ کا وعدہ آپ کے ساتھ ہے، کوئی مائی کا لال آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس کے برعکس ایک دوسرا نمونہ بھی آپ دیکھیں کہ سب نے چھپ کر ہجرت کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرے عام ہجرت کر رہے، بیت اللہ شریف کے اندر گئے، لوگوں کو مخاطب، طواف کیا، اہل مکہ سردار سارے بیٹھے ہوئے، سب کو مخاطب کیا، لوگوں عمر ہجرت کرنے لگا ہے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو فلاں وادی کے اندر تھوڑی دیر میں پہنچنے والا ہوں، وہاں میرا انتظار کریں۔ کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہوئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رستہ روک سکے۔ یہ جرت اور بہادری کا ایک نمونہ، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ایک شخصیت، دین کے لیے حمیت اور اس درجے جو ہے وہ بہادری اور شجاعت، اس کے لیے نمونہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہمارے لیے۔ تو بہت ساری جہتیں اور بہت سارے پہلو آپ کے فضائل اور مناقب کے اس طرح کے ہیں۔ جو دوسری بات میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، پچھلے کسی جمعے میں بھی میں نے بات کی تھی کہ جب کوئی شخص اپنی فطرت کی حفاظت کرتا ہے، میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر انسان فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو حق اور باطل کے درمیان پہچان کرنے کی قدرتی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ہر آدمی کو، کوئی ضرورت نہیں کسی مولوی سے فتویٰ لینے کی، اپنے دل سے پوچھیے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ ہم اصل میں خود اپنی بات نہیں سنتے، اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں یہاں غلط ہوں۔ جب آدمی اپنی فطرت کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیتا ہے، جب یہ تار مل جاتی ہے تو پھر اللہ کی بات اور بندے کی بات کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ وہ جو حدیث آپ سنتے ہیں نا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے ساتھ جڑ جاتا ہے، میرے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے، تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ ادھر بیٹھا ہے، دور کی باتیں بھی سنتا ہے۔ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ دیوار کے آر پار اور ہزارہ میل دور بھی دیکھ لیتا ہے۔ میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں کہ جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت کی اس جو حدیث سے یہ قدسی ہے، اس کا مطلب ذرا سمجھیے کہ جب بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جو خدا داد صلاحیت اور فطرت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہے، وہ اس طرح بیدار ہو جاتی ہے کہ گویا کہ اس کی سوچ اور فکر ہو، اس کا قوت بصارت ہو، بصیرت ہو، کچھ بھی ہو، اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو وہ بصیرت عطا فرما دی جاتی ہے کہ وہ جو سنتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو وہ عطا فرما دیا جاتا ہے، سننے کی خاص صلاحیت، دیکھنے کی خاص صلاحیت، فاصلوں کو ناپنے اور ماپنے کی خاص حیثیت، صلاحیت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے ساتھ جب اسلام کی طرف جڑے تو پھر کانسیپٹ کس طرح کلیئر تھے، بات کس طرح ان پر پوری طرح واضح ہوتی تھی، کوئی مداہنت نہیں، کوئی شک و شبہ نہیں اور کوئی کمپرومائز نہیں حق کے بارے میں۔
چیز دیکھتے تھے اور خواہش کرتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے 18 احکام قرآن مجید پڑھیے، آپ کو علماء نے وہ الگ کیے ہیں، ایسے 18 مقامات ہیں، ایسی آیات اور احکام ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی یا انہوں نے اپنی زبان سے اس کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہو گئی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے ساتھ جب بندے کی تار مل جاتی ہے تو جو بندہ سوچتا ہے رب تعالیٰ اسی کے مطابق فرما دیتا ہے۔ یہ پردے کے احکام حضرت عمر نے خواہش کی، تفصیلات زیادہ ہوں گی اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عمر نے یہ خواہش کی کہ کاش پردے کے احکام نازل ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے پردے کے احکام نازل فرما دیے۔ بدر کے معرکے کے اندر قیدیوں کے معاملے میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی اس کی تائید فرمائی۔ شراب کی حرمت کے بارے میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور جو ان کی دل کے اندر جو ایک بات آ رہی تھی اس کی تائید کرتے ہوئے حتمی طور پر شراب کی حرمت کے احکام نازل فرمائے۔ علی حاصل قیاس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو وہ سوچتے ہیں وہ اس طرح فطرت کے مطابق سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آیتیں اپنے پیغمبر پر اسی کے مطابق نازل ہوتی ہیں۔ اب ایک اور آپ کی سیرت کا بہت اہم پہلو کہ ان کی زندگی سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، حکمرانوں کے لیے، مقتدر حلقوں کے لیے، وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے کوئی حیثیت اور مقام عطا فرمایا ہے، وہ ان کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ ہر بندہ سیکھ سکتا ہے، اور ان کی زندگی کا یہ پہلو میں چند باتیں صرف عرض کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو آپ دیکھیں تو ایک بہت بڑی چیز جس کا تذکرہ کسی نہ کسی پیرائے میں پہلے بھی عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ جب خنجر لگا، یہ ذوالحج کے آخری ایام ہیں اور یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی، تو جب یہ سمجھ آ گئی کہ جو کھا رہے ہیں وہ آنتیں اس طرح کٹ گئی ہیں خنجر لگنے سے کہ وہ سارے کا سارا نکل جاتا ہے اور بچنے کی کوئی بظاہر امید نظر نہیں آ رہی، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین اپنے بعد کسی کو، اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو اپنے بعد نامزد فرما دیں، اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلافت سونپ کر جائیے تاکہ کسی طرح کا کوئی انتشار نہ پھیلے۔ اور جانتے ہیں کہ عبداللہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر معمولی آدمی، خود صحابی ہیں اور سینکڑوں حدیثیں ان سے مروی ہیں، اس امت کے بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے اور لوگوں کا بڑا اطمینان ہے ان کے اوپر۔ باپ کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو گدی سونپ کر جائیے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو نمونہ چھوڑ رہے ہیں ہمارے لیے کہ محراب اور منبر، مصلی یہ وراثت میں تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ حضرت عمر سے یہ بات سیکھنے والی ہے، گھر کے معاملات سے لے کر ریاست کے معاملات تک یہ حکومتیں ناکام کیوں ہوتی ہیں؟ اس وجہ سے کہ عہدے اپنے رشتہ داروں کے اندر بانٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا عملی طور پر کہ اگر ریاست کو صحیح چلانا ہے تو اس میں عہدے رشتہ داروں کے اندر بانٹنے کی بجائے صلاحیت والے لوگوں کے اندر تقسیم کرو۔ اگر تم اس طریقے کو اختیار کرو گے، کوئی بھی ادارہ چلانے کا بہترین طریقہ یہ ہے، کوئی بھی ادارہ، چاہے آپ کی فیکٹری کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا اسکول اور کالج کیوں نہ ہو، چاہے آپ کا ملک اور نچلی سطح پر کوئی نہ کوئی آرگنائزیشن کچھ بھی ہو، اس کو چلانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اپنے خاندان کے لوگوں کو کبھی اس وجہ سے اوبلائج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ دیکھا کہ کس آدمی صلاحیت بہتر ہے، جو باصلاحیت ہے اس کو پکڑا ہے اور اس عہدے پر
اور ایسا نظام حکومت قائم فرمایا کہ جو تاریخ کے اندر ایک مثال بن گیا. تاریخ کے اندر جس نے اپنے اثرات مرتب کیے. آج بھی لوگ، اس دور کے اندر بھی لوگ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا اگر ابتدائی تصور کہیں سے اخذ کرتے ہیں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام حکومت ہے. وہ کس طرح لوگوں کے لیے انہوں نے اس ریاست کو قائم فرمایا، یہ بات ایک الگ پورا موضوع ہے. چلیں پھر کبھی موقع ملے گا تو اس پر بات کریں گے. تو پورا وہ نظام حکومت محمد حسین ہیکل کی کتاب ہے عمر الفاروق، عمر وہ پڑھنے والی ہے. علامہ شبلی نعمانی کی کتاب الفاروق ہے، وہ بھی پڑھنے والی ہے. وہ آپ پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ پورا نظام حکومت کیا تھا. سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور مغرب میں آج آیا نا. سب سے پہلے جس ریاست کے اندر یہ حکم دیا گیا کہ دودھ پیتے بچے کو بھی الاؤنس دیا جائے گا، معذور کو بیت المال سے وظیفہ دیا جائے گا، اور اگر لوگ ٹیکس دینے کی صلاحیت اہلیت نہیں رکھتے تو غیر مسلم کے لیے بھی جزیہ معاف ہے اور بیت المال سے اس کی مدد کی جائے گی. اور جو لوگ غریب ہیں ان کی ریاست ذمہ داری ہے. یہاں تو صرف نعرے ہیں نا کہ روٹی کپڑا اور مکان. اس کا ترجمہ یہی ہے کہ لوگوں سے روٹی بھی چھین لو، کپڑا بھی چھین لو اور مکان بھی چھین لو. لیکن تاریخ میں اگر کسی حکمران نے پہلی دفعہ لوگوں کے لیے عملی طور پر اس چیز کا اہتمام کیا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تاریخ پڑھیے. بلکہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس تاریخ پر نظر رکھنے والے ہیں. دوسری جنگ عظیم جیت کر دی ہے چرچل نے برطانیہ کو، یہ تاریخی حقیقت ہے. اور ویسے بھی وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا چرچل، وہ ایک دانشور قسم کا حکمران تھا. ہمارے تو حکمران ہوتے ہیں نا نسل در نسل، کہ اگر باپ کا بیٹا کو اچھا آ گیا، جس طرح آپ دیکھ لیں ہمارے ملک کے اندر جو جماعتیں ہیں، اگر کوئی اچھا آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی جیسا بھی ہے، چاہے اس کا انٹلیکچوئل لیول بالکل آئی کوئی لیول ہو ہی نہ، تب بھی وہی اللہ کے فضل سے آپ کا حکمران ہے. اگلی پیڑھی میں وہی حکمران بنے گا، کتنا ہی بے وقوف اور احمق کیوں نہ ہو. لیکن جن قوموں نے ترقی کی ہے انہوں نے اپنے میں سے بہترین لوگوں کو چنا ہے. یہ اسلام کی ہدایت ہے جس کو مغرب نے اختیار کیا. خیر میں بات کر رہا تھا کہ چرچل نے دوسری جنگ عظیم جیت کر دی ہے برطانیہ کو، لیکن جنگ جیتنے کے بعد جب لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ چرچل اگلا انتخاب ہار جائے گا، اس کو شکست ہوئی اور برطانیہ کا وزیر اعظم ایک اور شخص بنا، اٹیلی نامی، وہ وزیر اعظم بنا. اور اس کے وزیر اعظم بننے میں بنیادی کردار اس کے منشور کا تھا. ایسا منشور جو سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کے صحیح تصور کو اجاگر کرتا ہے. کسی نے اس سے انٹرویو میں پوچھا کہ بڑی بات ہے آپ نے چرچل کو شکست دے دی، کیا وجہ ہوئی؟ اس نے کہا میرا منشور. یہ منشور آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تاریخ کو پڑھا ہے اور میں نے دیکھا کہ سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا سب سے اولین تصور مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر کے ہاں پایا جاتا ہے، میں نے وہاں سے ہی سارا منشور اخذ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جس حکمران کو، عالم کفر جس حکمران کو فالو کرتا ہے، ہم نے اس حکمران کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے نکال دیا، اس کی سیرت کو نظر انداز کر دیا. یہ وہ عمر ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بنا دیجئے اپنے بعد، فرمایا نہیں، میں نے اپنے خاندان میں سے میں کافی ہوں، میں نے بوجھ اٹھا لیا، اتنا ہی کافی ہے، اب کوئی اور ہوگا. نہیں بنایا، سبق دے دیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے. ویسے آپ سارے خلفاء میں دیکھیں یہی چیز آپ کو ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت عباس موجود ہیں چچا، اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کیا. علی المرتضیٰ داماد موجود ہیں، خلیفہ نامزد نہیں کیا. خاندان کے یہ دونوں لوگ موجود ہیں،
حضرت ابوبکر بنے, انہوں نے اپنے بعد کسی اپنے خاندان کے آدمی کو نامزد نہیں کیا, حضرت عمر کو کیا. عمر نے اپنے بعد اپنے بیٹے یا خاندان کے آدمی کو نامزد نہیں کیا, 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی, حضرت عثمان غنی بنے خلیفہ. ان کے بعد خاندان کا کوئی شخص نہیں, علی بنے. علی نے اپنے بعد کسی کو نامزد نہیں کیا, لوگوں نے اپنی مرضی سے امام حسن کو, جو 5-6 ماہ وہ حکمران رہے, تو اپنی مرضی سے اپنا امیر اور خلیفہ بنایا تھا. میں بات کر رہا ہوں خلفائے راشدین کی بھی دیکھ لیں, اور حضرت عمر کی سیرت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں. یہ سبق دے دیا ہمیں قیامت تک, اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, چاہے ریاستی ادارہ ہو یا نجی سطح پر, اگر کامیابی چاہتے ہو تو لوگوں کو عہدے صلاحیت کی بنیاد پر دینا, رشتہ داری کی بنیاد پر مت دینا. یہ ہمیں سبق دیا. یہ قوم پھر اسی بیوقوفی کی طرف جا رہی ہے. کوئی شہر دلوں کی پاگل سن, سانو بھی مرن دا شوق سے. کس طرح کے مذہبی رہنماؤں کے پیچھے ہم چل رہے ہیں, جنہوں نے صوفیاء کے مشن کو بدنام کر دیا. سارے لوگ غلط نہیں ہیں, لوگ صحیح موجود ہیں, پہچاننے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو پہچانے جنہوں نے فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں, آستانوں کو آمدنی کے ذریعے بنایا ہوا ہے. اگر یہ مشن ہے تو کوئی ایک آدمی اس ذمہ داری کو اس انداز میں لے لے جس کو اس مقصد کے لیے تیار کیا گیا ہو, اس مقصد کے لیے. لیکن اس امت کا, اس قوم کا جو مائنڈ سیٹ جس طرح بنا ہے, اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ مذہبی حوالے سے بھی ہے بھائی, مصلی, ممبر, دعوت اور تبلیغ میں آگے ذمہ داری اس شخص کی ہے جو اس کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے. میرا بیٹا ہے, میرے بعد اس ممبر کا وارث نہیں ہو سکتا اگر وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا. مصلی پر وہی کھڑا ہوگا جو اس کی اہلیت رکھتا ہے. خلفائے راشدین نے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہمیں. نہیں سیکھنا چاہتے تو نہ سیکھیے. نتیجے ہمارے سامنے ہیں کہ فیملی لمیٹڈ کمپنیاں آپ کے ملک کے اندر وجود میں آئی ہیں. سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں اور اس امت کی, اس قوم کی بے وقوفی اور حماقت کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرح غلامانہ ذہن ہے ہمارا لوگوں کا, کہ کوئی شخص اس پر بات کرنے کے لیے اور آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. بات کرتے ہیں خلفائے راشدین کی, بات کرتے ہیں پیغمبر کی سیرت کی, جنہوں نے ہمیں عملی طور پر ہمیں یہ سبق اور درس دیا کہ اگر تمہیں زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے میں سے بہترین لوگوں کا انتخاب کرنا. یہ چیزیں رشتہ داریوں کی بنیاد پر تقسیم ہونے والی نہیں ہیں. آپ کی سیاسی جماعتیں لڑ رہی ہیں, مر رہی ہیں اسی وراثت پر کہ فلاں ہوگا کہ فلاں ہوگا اور رہے گا اسی خاندان کے اندر. یہ چیزیں سیکھیے پیغمبر کی سیرت سے, خلفائے راشدین کی سیرت سے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی سے. ایک اور چیز حضرت عمر کی سیرت اور زندگی سے, یہ جو کمپلسری ایجوکیشن کا تصور ہے حکومتی سطح پر, یہ آپ کو حضرت عمر کے ہاں نظر آئے گا. حکمرانوں کو سب سے بڑا خطرہ ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر لوگ تعلیم یافتہ ہو گئے, آپ گجرانوالے کے لوگوں کی قسمت دیکھیے. گجرانوالا جو پاکستان میں 5واں کہ 7واں بڑا شہر ہے, 5واں بڑا شہر ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے مستقل. وہ کیمپس ہے ایک پنجاب یونیورسٹی کا, اور یہاں کے لوگوں پر صدقے اور قربان جائیے کہ باقی چیزوں کے بارے میں جلوس نکالیں گے. وہ ہم سے تو نارووال کے لوگ 3 یونیورسٹیاں لے گئے ہیں, سیال کوٹ میں 3 یونیورسٹیاں اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں اس کے علاوہ ہیں. گجرات یونیورسٹی بن گئی, یہاں سے بچے گجرات یونیورسٹی جاتے ہیں. حافظ آباد بھی بن گئی ہے. چلو اس حکومت کی مہربانی ہے کہ اب سنا ہے کہ ادھر بھی یونیورسٹی منظور ہو گئی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ریاست تعلیم کی ذمہ داری نہیں لیتی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں یہ سبق دیا. آپ نے باقاعدہ لوگ متعین کر رکھے تھے کہ گاؤں گاؤں, کریا کریا اور شہر شہر پھر کے دیکھو کہ کوئی شخص جس کو قرآن پاک کی کم از کم 5 سورتوں کا علم جس کو نہ ہو, اس کو پکڑ لو, اس کو سزا دی جائے گی, اس سے باز پرس ہوگی.
اور میں صورتوں کے نام آپ سنیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ صورتیں اگر کسی آدمی کو سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورہ النساء، سورہ نور اور سورہ مائدہ، اگر ان صورتوں کا علم کسی آدمی کے پاس ہو نا، آپ کے پاس ہو، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، تو آپ جمعہ پڑھا سکتے ہیں، آپ خطبے دے سکتے ہیں۔ ریاست یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ کمپلسری ایجوکیشن کا اولین تصور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ملے گا۔ یہ بہت بڑی بات اور بہت بڑا سٹیپ تھا جو انہوں نے اٹھایا۔ تو جو ان کا ویژن ہے، کاش ہمارے حکمران اس کو اپنائیں۔ آخری بات کر کے ختم کرنے لگا۔ دو بڑے واقعات ہوئے حضرت عمر کے دور میں۔ سن 17 ہجری کے آخری ایام میں قحط پڑ گیا۔ ایک دوسرا واقعہ جو تھا وہ طاعون کی بیماری آ گئی، طاعون امواس۔ لیکن میں پہلی کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں۔ قحط پڑ گیا، کھانے کے لیے جو غلہ تھا ختم ہو گیا، لوگ جمع کرنے کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، مدینہ میں تھوڑا بہت تھا لیکن ارد گرد کے بدو قبائل ویسے ہی تھے۔ تو اب جیسے ہی قحط پڑا، قحط اتنا شدید تھا کہ بارش نہیں ہے، آندھیاں چل رہی ہیں، اور اس سال کو جس سال یہ واقعہ ہوا اس کو ویسے بھی تاریخ میں عام الرمادہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی خاک والا سال، جب صرف فضاؤں کے اندر لوگوں کو گردی نظر آتی تھی، کوئی بارش نہیں ہے، جانور ہلاک ہو گئے، کھیتیاں خشک ہو گئیں، اور جو جانور بچ گئے ان کے جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، لوگ ذبح کرتے تھے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ایک انتہائی مشکل صورت ہے، پورا عرب اس کی لپیٹ کے اندر آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارد گرد کے جو علاقے بچے تھے ان کی طرف قاصد روانہ کیے کہ ہر حال میں عرب کے لوگوں کو ہلاکت سے بچاؤ۔ خیر وہ مدد پہنچی آہستہ آہستہ، لیکن ظاہر ہے کہ کرائسس بہت بڑا تھا، بحران بہت بڑا تھا۔ اس بحران کے اندر جو حضرت عمر کی زندگی کا ایک بہت بڑا ایک کہہ لیجئے کہ ایک نمونہ ہمیں نظر آتا ہے، بس وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کب لوگ حکمرانوں پر، لیڈروں پر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، کہ اگر لیڈر اپنی ساری دولت باہر لے جائے، کاروبار باقاعدہ، بلکہ سیاست کوئی کاروبار بنایا ہوا ہو، اس کے علاوہ جو کاروبار ہے اس کو تو چھوڑ دیں، سیاست کو ہی کاروبار کے طور پر کرنے والے لوگ اور اپنے ایسٹس کو ملک سے باہر منتقل کرنے والے لوگ پاکستان میں صرف حکمرانی کے لیے تشریف لانے والے لوگ یہ توقع کیسے کرتے ہیں کہ لوگ ان پر اپنی جانیں قربان کریں گے، لوگ ان پر اپنے آپ کو نچھاور کریں گے؟ کیسے ممکن ہے؟ حضرت عمر کو دیکھیے، قحط پڑا تو اعلان کیا، اب میرا اور باقی لوگوں کا جو کھانا ہے وہ برابر ہوگا۔ جو لوگ باقی راشن بندی ہو گئی، بہت تھوڑا کھانا ملتا تھا، پر ہیڈ جو تھا بہت معمولی تھا۔ فرمایا کہ جو عام آدمی کو سب سے نچلے درجے میں جو شخص کسی کو کھانے کے لیے میسر ہے، جب تک یہ قحط ٹل نہیں جاتا اس وقت تک میں بھی وہی استعمال کروں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، حضرت عمر کی حالت یہ ہوئی کہ رنگ سیاہ پڑ گیا، ہڈیاں نکل آئیں، اور لوگ دعائیں کرنے لگے کہ اے اللہ اس قحط کو ٹال دے، اگر یہ قحط جلدی ختم نہ ہوا تو جو اور نقصان تو ہوگا، بہت ممکن ہے کہ اس قحط کی نظر خود مسلمانوں کا خلیفہ حضرت عمر جو ہیں کہیں اس قحط کی نظر ہی نہ ہو جائیں کہ بھوک اور تنگی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے کہیں خود وہی اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں۔ یہ نمونہ پیش کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے، سارے ٹیکس ختم کر دیے، کوئی جزیہ نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب تک ریاست لوگوں کی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتی اس وقت تک لوگوں سے ٹیکس لینے کا بھی ریاست کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی اسپیشل کھانا نہیں ہے، کوئی جس تکلیف کے اندر لوگ مبتلا ہیں اپنے آپ کو اس تکلیف کے اندر ڈالا ہے۔ جب حالت یہ ہو
تو پھر لوگ واقعتاً ہی ایسے حکمران پر اپنی جان کو نچھاور کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر ہم سب کے لیے، حکمرانوں کے لیے، ہر طبقے کے لیے نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے ہمیں اخذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔